بسم اللہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن جابر بن عبد اللہ الانصاری انہ قال عن فاطمة الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمعت فاطمة انہا قالت دخل علی ابی رسول اللہ فی بعض الایام فقال السلام علیک یا فاطمة فقلت علیک السلام قال انی اجد فی بدنی ضعفا فقلت له ایعظک باللہ یا ابتاہ من الضعف فقال یا فاطمة ایتینی بالکساء الیمانی فغطینہ به فاتیته بالکساء الیمانی فغطیته به وصرت انظر الیہ اذا وجهه یتلألہ کان بدر فی لیلۃ تمامہ وکمالہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم من جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتزان لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله أتزعن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أمي رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتزعن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا عقي ويا وسي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتزعن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بغأتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأما بيده اليماني إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فجل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم
واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدهيا ولا خمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فقال جبرائيل يا رب أتزان لي إن أحبت إلى الأرض ليكون معهم سادسا. فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله علي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا خمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام ويا أمين وهي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فقال لي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جم من شيتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذن والله فزنا وفاز شيتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جم من شيتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله هما ولا مغموم إلا وكشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وخذ الله حاجة. فقال علي إذن والله فزنا وسعدنا وكذلك عشيتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. سلامی خلق میں محشر بپاغ وفات حضرت خیر النساء وفات حضرت خیر النساء ہے. پیغمبر کو جو روتی تھی شب و روز اسی کو آج کن بار ہو رہا. اسی کو آج کن بار ہو رہا ہے. کہا ہے در سے زہرا نے یہ رو کر
کے ساتھ اپنا تمہارا چھوٹا ہے میری دو بیٹیاں گئے اور دو بیٹے یتیمی کا ہر ایک کو سامنا یتیمی کا ہر ایک کو سامنا ہے سپورت ان کو میں کرتی ہوں تمہارا حافظ و ناصر خدا تمہارا حافظ و ناصر خدا ہے بستر سے تھر تھرا کے اٹھی تھام کر عصا خبر نبی پا فاتح آخری پڑھا ہمسایوں کے گھر گئی رخصت کو اور کہا لو صاحب و بہل کرو اب کوچھے لو صاحب و بہل کرو اب کوچھے میرا ایزا تھی تم سب کو میرے شور و شین سے کل فاطمہ نہ ہوئے گی تم سونا چین کل فاطمہ نہ ہوئے گی تم سونا چین سے ہمسایہ کے حقوق سے آگاہ ہے جہاں لوگوں میرے یتیموں سے رہنا نگہباں اب ساتھ ان کا اور تمہارا غم کہاں بن ماں کی ہوتی ہے میری دکھیاری بن ماں کی ہوتی ہے میری دکھیاری بیٹیاں بچپن پا اپنے بچوں کے آنسو بغاتی ہوں تم پر حسن حسین کو میں چھوڑے جا تم پر حسن حسین کو میں چھوڑے جا رو کرا کبھی حسن کو گلے سے لگا لیا آغوش میں حسین کو گاہے بٹھا لیا رخصت کیا کسی کو بلا لیا پڑھنے کے واسطے کبھی خورا اٹھا پڑھنے کے واسطے کبھی خورا اٹھا لیا کہتی تھی گاغا بچوں سے منہ اپنا موڑ کے کل سونے گھر میں سونا ہے بستی کو چھوڑ کل سونے گھر میں سونا ہے بستی کو چھوڑ کے سن لو وصیت میری اس وقت یا امام فضا سے میرے بات عدالت سے لینا کام ہوشیار فاطمہ کی امانت سے صبح و شام دو بیٹیاں دو بیٹے بزر خدا دو بیٹیاں دو بیٹے بزر خدا کا نام میں نے بڑے دکھوں سے یہ سب بچے پال گئے حق کے حوالے تمہیں تمہارے حق کے حوالے تمہیں تمہارے
شبیر میرے لاش کا منہ قبلہ کو پھرائے، پھر خود کا غار نہیں بچے ہیں ڈرا نہ جائے، ناگا کھیلتے ہوئے دونوں صغیر، ناتا کھیلتے ہوئے دونوں صغیر آئے، چھاتی لگا کے بولی کہ لو ہم تو مرتے گئے، تم سے سلوک دیکھیے کیا لوگ تم سے سلوک دیکھیے کیا لوگ کرتے ہیں، یہ کہتی تھی کہ غش نے دیا موت کا پیام، حجرے سے نکلے روتے ہوئے اقربا تمام، ترتیب ناش کے لیے باہر گئے امام، زہرا نے مسلح پہ اپنا کیا، زہرا نے مسلح پہ اپنا کیا مقام، لکھا ہے بس نماز عشاء کی ادا ہوئی، اور غل اٹھا کے بنت نبی کی خزاں، اور غل اٹھا کے بنت نبی کی خزاں، ماتھا غسن نے لاش کے ماتھے پر رکھ دیا، رو رو کے اماں اماں کہا اور غشوا، تلووں سے اپنے ماتھے کو شبیر نے ملا، پاؤں میں دم نہ پایا تو ایک کان میں، پاؤں میں دم نہ پایا تو ایک کان میں کہا، میں آپ کا غلام ہوں اور نور عین ہوں، آواز دو حسین و اماں سے، آواز دو حسین و اماں سے ہوں۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین، محبوب رب المشرقین المغربین، جد الحسن والحسین، ابو القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد ولا اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ عزاداران امام، برسی کی مجلس ہے، ایصال ثواب کی مجلس ہے، والدین کی۔ اللہ ان مرحومین کے درجات کو بلند کرے، اور مجلس کرانے والی جو اولاد ہے
अल्लाह इनको सब्र जमीन दे। निगत जहां आरा और शेख एजाज हुसैन मरहूम की ये बरसी की मजलिस। दोस्तों, ये बहुत अच्छा काम किया इनकी बेटियों ने कि औलाद ने अपनी माँ और अपने बाप को भूला नहीं। अय्याम अज़ा के बिल्कुल आखिरी अय्याम है, लास्ट डेज ऑफ दौर अज़ा। अल्लाह जितनी हमने आज़ादारी की है अल्लाह उसको कबूल करे। यही वो आज़ादारी है जो हियर आफ्टर काम आने वाली है, हियर एंड हियर आफ्टर। एक चीज़ याद रखो, मजलिस हुसैन ये बेहतरीन ईसाल सवाब होता, इससे बेहतर कोई ईसाल सवाब नहीं। मैं कोई कंपेयर नहीं कर रहा कि कौन सी चीज़ बड़ी है कौन सी चीज़ कम है। हर ईसाल सवाब अल्लाह की बारगाह में एक रहमत बनकर जाता और वो मरहूम के ऊपर एक रहमत बनकर आता। लेकिन सारे ईसाल सवाब में मजलिस हुसैन सबसे बड़ा ईसाल सवाब। इसीलिए हमारे उलमा ने, हमारे आबा व अजदाद ने ये एहतमाम किया कि ज़ियारत की मजलिस हो, चाहे ज़ियारत हो, चहलुम हो, 10वां हो, 3 महीने की हो, 6 माही हो, बरसी, मजलिस हुसैन ज़रूर रखते हैं। इसलिए कि ये एक ऐसा तोहफ़ा है कि जिसका हिसाब अल्लाह गैर हिसाब अता करता सवाब इसका। हमको पता भी नहीं, हम सोच भी नहीं सकते कि आज इन दोनों मरहूमीन को, इनके वालिदैन को जो सवाब मिला होगा। और सवाब ऐसा नहीं मिलता कि जैसा मैं कह रहा हूँ कि सवाब मिला होगा। सवाब मिला तो क्या होता उससे? नूर का तश्त लेकर फरिश्ते मरहूमीन की लहद में जाते हैं। आप जिसके लिए भी कर रहे हैं, जितने लोगों के लिए भी कर रहे हैं, हमको नहीं मालूम कि हमारे वालिदैन, अल्लाह उन पर रहम करे, अल्लाह उन पर रहम करे, हमारे मरहूमीन किस हालत में, वी डोंट नो। सारे के सारे अपनी अपनी जगह पर हैं, बरज़ख में हैं। तो बरज़ख में दर्जात की बुलंदी के लिए कई चीज़ें बताई गई। रोज़ फातिहा पढ़ना, सूरह यासीन की, सूरह मुल्क की तिलावत करना, सूरह रहमान की तिलावत करना, सदका देना और उनके वाजिबात को अदा कराना, ये सारी चीज़ों के साथ जब आप एक एक चीज़ अदा करते रहते तो वो अल्लाह उनके दर्जात को, उनके ग्रेड्स को बढ़ाते रहता। अल्लामा मजलिसी की एक बड़ी मशहूर रिवायत है, अल्लामा मजलिसी कि जिनकी इंसाइक्लोपीडिया है हमारे पास, बिहारुल अनवार का लिखने वाला, हयातुल खुलूक का लिखने वाला, अपने दौर का एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आलिम था, जीनियस जिसको आप बोलते हैं। कि बिहारुल अनवार 110 वॉल्यूम्स में है, 110 वॉल्यूम्स में है, इतनी ज़ख़ीरा है। इसको इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इस्लाम बोलते हैं, हदीस की किताब। अल्लाह मजलिसी जिनका मज़ार इस्फ़हान में, ये नजफ़ अशरफ का वाक़या है कि ये इनके पास कुछ स्टूडेंट्स आए, कुछ तलबा आए और आके कहने लगे कि अल्लामा ये बताइए कि बरज़ख क्या चीज़ है, मरने के बाद रूह जाती का और कहाँ है। तो उन्होंने उसको एक्सप्लेन किया कि बरज़ख अरबी में एक पर्दे को बोलते, एक कर्टन को बोलते, जो डिवाइड कर रहा इस दुनिया से उस दुनिया को। इन्हें अब हम इस दुनिया में हैं, हमको सामने वाली जो दुनिया हियर आफ्टर जिसको आप बोलते, वहाँ पे क्या हो रहा, वो लोग कैसे है, वी डोंट नो एनीथिंग। तो इसके बीच में एक पर्दा है कि जब इंसान की मौत आती है, रूह निकलती है, और रूह जब मलकुल मौत उसके अंगूठे से खींचता है तो उस वक्त इंसान की आंखों के सामने से एक पर्दा है जो हटने लगता। वो जो पर्दा हटता वो उस दुनिया को देखता। उस दुनिया में नबी आदम के ज़माने से लोग अब तक अप्रॉक्सीमेटली 18,000, ये मिलियंस एंड मिलियंस एंड बिलियंस ट्रिलियंस जितना बोल सकते हैं, सारे के सारे वहीं पर बरज़ख में। और उस चाहने वाले भी हैं मौला के, दुश्मन भी है, काफिर भी है, मुशरिक भी है, मुसलमान भी, सारे के सारे। तो इसकी 2 जगह हैं, एक है वादियुस्सलाम। वादियुस्सलाम, अल्लाह हमको नजफ़ अशरफ की ज़ियारत नसीब करे। जब आप मौला के पास जाते हैं तो हर आदमी वादियुस्सलाम ज़रूर जाता है। मौला के रोज़े से बिल्कुल फ्यू स्टेप्स के ऊपर वो वादियुस्सलाम, वो क़ब्रिस्तान है कि सबसे बड़ा क़ब्रिस्तान यू कैन से, वो क़ब्रिस्तान वहाँ मौजूद है। तो वहाँ पे 2 नबी भी है, नबी सालेह और नबी हूद है वहाँ पे, उनके मज़ार है। और लाखों की तादाद में ग्रेव्स हैं, लोग जाते हैं, ज़ियारत करते हैं, फातिहा पढ़ते हैं। मरने के बाद आप कहीं मरो, पाकिस्तान में हो, इंडिया में हो, यूके में हो, अमेरिका में हो, कहीं हो, मरने के बाद रूह को 2 जगह है, 2 डेस्टिनेशन है रूह के, जो वहाँ भेज दिया जाता है। ऑल डिपेंड्स के आमाल कैसे हैं। अगर तुम्हारे आमाल अच्छे हैं
اگر تم نے اف یو ہیو فالوڈ دا پاتھ آف امام علی، اگر تم مولا کے راستے پہ تم چلے تھے اور تم نے سارے واجبات پہ عمل کیا تھا، تم نے اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھا تھا، تو ہر انسان وادی السلام میں جاتا ہے۔ اور وادی السلام ایک رحمت کی جگہ ہے، ایک بلیسنگ کی جگہ ہے، جب معصومین کی رحمت آتی ہے۔ اور وادی برود اللہ محفوظ رکھے، اللہ ہم کو معاف کر دے۔ وادی برود یمن میں ایک ڈیزرٹ ہے، ایسا ہولناک ڈیزرٹ ہے، اتنا وحشت ناک ڈیزرٹ ہے کہ جہاں پر جس کے کئی روایتیں آپ کو ملیں گی، ملاقات امام کے اس میں بھی ملے گی، آخری سفر کے اس میں بھی کئی علماء نے لکھے، اللہ کے رسول کے زمانے کے کئی روایتیں کہ جو وادی برود میں رہتا وہاں پہ سوائے عذاب کے کچھ نہیں، سوائے عذاب کے کچھ نہیں۔ اللہ ہم کو اس عذاب سے محفوظ رکھے۔ اور وادی السلام میں صرف رحمت ہے۔ تو آ کر اسٹوڈنٹس نے علامہ مجلسی سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیے کہ وادی السلام ہے کیا اور لوگ رہتے کیسا ہے۔ انہوں نے جتنا ایکسپلین کرنا تھا انہوں نے ایکسپلین کیا۔ ایک سٹیج ایسا آیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں کل جواب دوں گا۔ اسٹوڈنٹس سیٹسفائیڈ نہیں ہوئے ان کے جواب سے، اور کہا کہ آغا ہم کو اور تشفی نہیں ہو رہی، آپ اور ڈیٹیل میں جائیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں کل جواب دوں گا۔ رات میں نجف شب میں تھے، اللہ ہم کو بھی زیارت نصیب کرے میرے مولا کی۔ اس زمانے میں 400 سال پرانی بات کرا، علامہ کا پیریڈ 400 سال پرانا ہے، تو اس وقت مولا کا روزہ اتنا شاندار نہیں تھا جیسے آج ہے، اللہ اس کو ہمیشہ اسے رکھے۔ تو چھوٹا سا مولا کا روزہ تھا، مولا کی گریو تھی، گئے مولا کے روزے پہ ذریعہ مبارک پہ ہاتھ رکھا، علامہ مجلسی ہے وہ، رکھ کے کہا مولا آپ جانتے اسٹوڈنٹس ہیں وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہو رہے، آپ بتائیے یو ٹیل می مولا کہ وادی السلام ہے کیا ہوتا ہے وہاں پر۔ اللہ قرآن میں بول رہا کہ جو ہماری راہ میں مرتے ہیں ان کو مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں اور ہمارے پاس سے رزق پا رہے ہیں، قرآن کی کھلی ہوئی آیت ہے۔ تو اب علامہ مجلسی نے کہا مولا یہ بتائیے کہ وادی السلام ہے کیا۔ شب میں یہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرا مولا ذریعہ مبارک سے باہر آیا ہوا اور ان کی پیشانی سے، فور ہیڈ سے ایک نور نکل رہا جو سامنے چوکٹ پہ گر رہا، اور وہاں سے شعائیں نکل رہی، ریز نکل رہی، اور ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں جو سامنے کھڑے ہوئے، جو بالکل سامنے ان کے چہرے بڑے ویزیبل ہیں، اور جو پیچھے ہے دور ہے ان کے چہرے دھندلے نظر آ رہے۔ اس امام نے پلٹ کے کہا مجلسی دیکھو یہ ہے وادی السلام۔ اس کے بعد علامہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ پیچھے سے لوگ سامنے آ رہے تھے، جب تک پیچھے تھے ان کے چہرے ویزیبل نہیں تھے، روشن نہیں تھے، لیکن جب سامنے آنے لگے تو بہت برائٹ ہو گیا چہرہ۔ انہوں نے علامہ نے پوچھا کہ مولا یہ کیا ہے جو مسلسل لوگ پیچھے سے سامنے آ رہے؟ کہا ان کے لیے ان کی اولاد، ان کے لوگ دنیا میں ایصال ثواب کر رہے، جس کی وجہ سے یہ ہماری بارگاہ میں قریب ہو رہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد تو یہ اتنا ضروری ہے جتنا ہو سکے ایصال ثواب کا۔ ہمارے پاس تاکید ہے، سٹرس کیا گیا کہ ایصال ثواب کا کرنا، اس لیے کہ مرنے والا مجبور ہو گیا۔ اگر ایصال ثواب نہیں رہتا، پلیز غور سے سننا، اگر ایصال ثواب نہیں رہتا تو کتنا بڑا ڈیزاسٹر ہوتا ہماری لائف کا، کہ ہم جتنے اعمال کر کے جا رہے گریف کے اندر، جتنے اعمال کر کے جا رہے لہد کے اندر، جتنے ہم اعمال کر کے ہماری موت آ رہی، بس اتنا ہی ہمارا اکاؤنٹ ہے، اس کے بعد کچھ نہیں ہے۔ اس کا کرم ہے پروردگار کا، ہی سو مرسیفل۔ اس نے کہا کہ خدا نہ خواستہ اگر تمہاری نمازیں قضا ہے اور تمہارا بیٹا یا بیٹی تمہاری نمازیں ادا کر رہا تو ہم اس کا بھی اجر دیں گے۔ اگر تمہارے روزے قضا ہے خدا نہ خواستہ تو وہ بھی ادا کرائیں گے۔ اگر تمہارا حج قضا واجب ہو گیا اور تم نے نہیں کیا تو اگر وہ بھی بعد میں کر رہا ہم اس کا بھی اجر دیں گے۔ تو آپ سوچو آپ کے اکاؤنٹ میں پلس 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 پلس۔ اب کون اولاد ایسی ہے جو یہ نہیں چاہتی کہ اس کے ماں باپ کو اس کا اجر ملے؟ کوئی چاہتا ہے؟ ہر آدمی یہ چاہتا کہ اس کے ماں باپ کو زیادہ سے زیادہ اجر دے۔ تو بہترین طریقہ کیا ہے؟ ایصال ثواب کا۔ جب موقع مل، جس مجلس میں آپ یو کے میں جائیں، پاکستان میں جس مجلس میں آپ جائیں، بہت سمپل طریقہ دے رہا، جس مجلس میں آپ جائیں، ایام اعظام میں اب آخری ایام ہے، آپ 2 3 4 مجلسیں ویکینڈ پہ کریں گے، تو جب مجلس میں جانا، جب فرش اعضاء پہ بیٹھنا، کسی جو بھی مجلس فرش اعضاء پہ بیٹھنا، تو آپ کو یہ تو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ مجھے اس مجلس کا ثواب ملے گا، سب ایکسپیکٹ کرتے ہیں۔ کوئی ایسا بندہ نہیں ہے کہ جو یہ بولتا کہ میں مجلس میں جا رہا ہوں مجھے ثواب نہیں ملے گا۔ 100% اس یقین کے ساتھ، اس فیتھ کے ساتھ، اس بلیف کے ساتھ ہم جاتے ہیں کہ جا کے ہم یہ سوچ کے جاتے کہ آج میں یہ مجلس کروں گا، گریہ کروں گا، ماتم کروں گا تو مجھے 100%
میرے گڈ ڈیڈز انکریز ہوں گے اور میرے بیڈ ڈیڈز ریز ہوں گے، سب کو پتہ ہے۔ اسی طرح جب مجلس میں جاؤ، جب تم اپنے لیے ایکسپیکٹ کر رہے کہ تم کو ثواب ملے گا، تمہارا اعمال نامہ صحیح رہے گا، تو ہر مجلس میں بیٹھ کے خاموشی سے دل میں بولو، کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ پروردگار اس مجلس کا ثواب جس میں نے شرکت کی ہے میرے ماں باپ کو بھی دے دیں۔ یہ دعا کرو کہ اللہ اس کا ثواب میرے ماں باپ کو، آپ صرف یہ بھی وہاں پہ ریسٹرکشن نہیں ہے کہ 2 آدمی کو بولے، آپ کا بھائی بہن رشتے دار کل مومنین مومنات، آپ بولو مولا جو آپ مجھے اجر دینا اس میں میں اپنے ماں باپ کو بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں، مرحومین کو بھی شیئر۔ اس کا ثواب اتنا ہے کہ ہر مجلس میں جتنے تم دنیا میں مجلسیں کر رہے ہر مجلس کا ثواب تمہارے والدین کو ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آج ایصال ثواب کی مجلس ان کی بیٹیوں نے، ان کی اولاد نے کروائی تو کیوں کروائی، کس سے کیسے کروائی؟ ان کی ماں نے بچپنے سے ان کو لے کے جا کے عزاداری کرائی، تو آج بیٹیوں نے ماں باپ کی مجلس کرائی نا۔ اگر آج میں مجلس میں جا کے بیٹھ رہا، فرش اعضاء پہ بیٹھ رہا، تو کس کی وجہ سے بیٹھ رہا؟ اپنی ماں کی طرف سے، باپ کی طرف سے۔ اگر وہ لوگ نہیں بتاتے تو اس وقت آج ہم بیٹھتے۔ کتنی ایسی فیملیز ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو کہیں اور ہیں، وہ مجلس میں نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ ان کے والدین نے نہیں بتایا۔ اسی لیے ہمارے پاس حکم ہے کہ اولاد کو پروٹیکٹ یور جنریشن، اپنی اولاد کو بچاؤ، عزاداری کے ساتھ ان کو لے کر چلو۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر۔ جتنا آپ کریں گے ایصال ثواب، تمہارے ماں باپ کے درجات ایسا بلند ہوتے جائیں گے۔ ہو سکتا آج کی رات ان کے والدین ان کی اولاد کے خواب میں آئے، ہو سکتا ہے، اس لیے کہ ان کے بچوں نے بہترین عمل کر دیا کہ والدین کے لیے ایصال۔ ہم اب کیا دے سکتے ہیں؟ واٹ کین وی گیو ٹو دیم؟ کیا دے سکتے ہیں؟ ان کی گریو پہ جا کے اگر اولاد کو یہ دل بھی بول رہا، اگر میری یہ خواہش بھی ہے کہ میں جا کے اپنے ماں باپ کو کچھ دوں، اگر وہ جب زندہ تھے تو میں جا کے دیتا تھا۔ جب زندہ تھے ہر اولاد چاہتی کہ اپنے والدین کو کوئی نہ کوئی آپ تحفہ دیتے۔ جب اگر وہ لوگ پاکستان میں اور آپ یو کے سے جا رہے تو آپ کوئی نہ کوئی گفٹ لے کے جا رہے۔ اگر وہیں پر ہے دوسرے گھر میں رہتے تو جب جاتے یو ٹیک سم تھنگ۔ اب ماں کو باپ کو دیتے ہوئے دل میں خوشی کتنی ہوتی۔ اور ہمیشہ میں اولاد کو بول رہا ہوں، جو سن رہا مجھے یوتھ اس کو بول رہا ہوں، یہ مت سمجھو کہ تم ماں باپ کے اوپر احسان کر رہے ہیں، نیور نیور۔ یہ کوشش کرو کہ تمہارے ماں باپ زندہ ہیں۔ اگر تمہارے ماں باپ زندہ ہیں تو میں ہمیشہ ایک بات بولتا ہوں کہ یو آر دا لکیسٹ پرسن آن دا ارتھ، یو آر دا لکیسٹ پرسن آن دا ارتھ اگر تمہارے والدین زندہ ہیں۔ کیوں؟ والدین کا موجودگی، والدین کا ایگزسٹنس ہمارے اوپر ایک رحمت کا شیڈ ہے، اللہ کی رحمت کا شیڈ ہے۔ اور جو اسی لیے چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا اور آ کے کہا میں پریشانیوں میں گھر گیا، میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، آئی ڈونٹ نو مولا کیا ہو گیا۔ امام نے کہا تیری ماں زندہ ہے، تیرا باپ زندہ ہے؟ تو کہا نہیں، باپ کا تو انتقال ہو گیا۔ کہا ماں زندہ ہے؟ تو کہا نہیں، ابھی انتقال ہوا 2-3 مہینے پہلے۔ عجیب جواب دیا امام نے۔ اس نے کہا مولا میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، سکون ختم ہو گیا، میں کیا کروں؟ جبکہ عبادت کر رہا۔ کہا تیری ماں زندہ ہے؟ تو کہا نہیں، ابھی انتقال ہوا۔ تو کہا وہ جو جملے سننا، جو راتوں میں اٹھ کے تیرے لیے دعا کرتی تھی وہ چلی گئی۔ اس کی دعا تھی جو شیلڈ بنی ہوئی تھی۔ عزیزو، اللہ نے نبی موسیٰ کو ٹوکا ہے، نبی موسیٰ کہ موسیٰ اب جب ہمارے پاس آنا ذرا سنبھل کے آنا، اس لیے کہ جب تم آتے تھے ہمارے پاس تمہاری ماں سجدے میں چلے جاتی تھی اور جا کے بولتی تھی پروردگار میرا بیٹا تیری بارگاہ میں آ رہا۔ وہ ماں کی دعا تھی جو اللہ فوراً ہر کے لیے، تو جب نبی موسیٰ کے لیے تو آپ اور ہم کیا ہے؟ تو اب یہ مت سمجھو کہ اب مر گئے تو کون دعا کرے گا، ابھی بھی اب تم ایصال ثواب کرو گے تو تمہاری ماں تمہارے لیے دعا کرے گی، تمہارا باپ تمہارے لیے دعا کرے گا۔ اس لیے کہ جب تحفہ جاتا ہے ان کو وہ پوچھتے، مردہ پوچھتا ہے کہ یہ تحفہ آیا کہاں سے، تو فرشتے بولتے ہیں کہ تیری بیٹی نے، تیرے بیٹے نے یہ تحفہ بھیجا ہے۔ اس کے بعد اللہ اس پردے کو، حجاب کو ہٹاتا ہے، لحد سے مرنے والا اپنی اولاد کو دیکھتا ہے۔ ایک عرصے کے بعد تم نے بھیجا ہے تو ایک عرصے کے بعد آفٹر لانگ ٹائم ماں نے اپنی اولاد کو ایسا دیکھتا ہے، ماں دیکھتی ہے، باپ دیکھتا ہے، تو دیکھ کے کہتا ہے بیٹا تو نے بھیجا، یہ تحفہ بھیجا، تیرا بہت شکریہ۔ پھر وہاں سے دعا کرتی کہ پروردگار میرے بچے نے میرا خیال رکھا، اب تو ان کا خیال رکھ۔
माँ बाप की दुआ वहाँ से लगेगी। तो हमेशा ये कोशिश करो कि जितना हो सके डेली रूटीन की लाइफ में भी जो आप अच्छा काम करते हैं, मिसाल के तौर पे आप रात में सोने जा रहे हैं, बिस्तर पे जा रहे हो, व्हेन यू गो टू योर बेड, 4 चीज़ें करो। मैं बहुत एक आसान अमल लेके जा रहा हूँ। ये अमल शहजादी कौनैन से, मादर हसनैन से हमारे पास आया। अल्लाह के रसूल ने अपनी बेटी को दिया और शहजादी ने हमको दिया। बहुत सिंपल अमल है, 2 या 3 मिनट का, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसका सवाब है। रात में बिफोर यू गो टू बेड बीवी की तस्वीर ज़रूर पढ़ना, 34 टाइम्स अल्लाह अकबर, 33 अल्हम्दुलिल्लाह, 33 सुभान अल्लाह। ये सारी ईविल जो चीज़ें हैं उससे बचा लेगी तुमको। ये तस्बीह आप माँ की लहत पे, बाप की लहत पे जाके भी पढ़ सकते हैं। और जहाँ के तस्बीह मजलूम बीबी पढ़ के वहाँ दुआ करना। बीबी फातिमा, मजलूम बीबी के कई नाम हैं, फातिमा है, सैयदा है, ताहिरा है, मर्जिया है, लेकिन एक नाम बीबी का ऐसा है जो रोशनी देता है। और मुर्दों को क्या चाहिए? नीचे रोशनी चाहिए। जब भी तुम कब्रिस्तान जाओ अपनी माँ की लहत पे या बाप की लहत पे, या यूं भी जा रहे हो, बीवी की तस्वीर पढ़ो, 34 टाइम्स अल्लाह अकबर, 33 अल्हम्दुलिल्लाह, 33 सुभान अल्लाह, और हाथों को उठा दो। सलवात पढ़ के अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद बाजिल पढ़ के बोलो अल्लाह। अब यहाँ बीवी का कौन सा नाम लेना? हर नाम की एक तस्बीह, लेकिन ये नाम लेना कि परवरदिगार तुझे तस्बीह बीबी ज़हरा का वास्ता, सलाम अल्लाह अलैहा। अल्लाह तुझे तस्बीह मजलूम ज़रूर बोलो, मजलूम बीबी ज़हरा सलाम अल्लाह अलैहा का वास्ता, कि इस तस्बीह का सवाब, मजलूम बीबी ज़हरा की तस्बीह का सवाब मेरी माँ को दे। दोस्तों, लहद में रोशनी हो जाएगी, ब्राइट हो जाएगी। मिसाल आपकी हमारी लैंग्वेज में मैं बोल रहा, रोशनी आ जाएगी। इसलिए कि मुर्दों को नीचे सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो वहशत का अंधेरे का। अगर रोशनी चाहते अपने वालिदैन की लहद, तो तस्बीह मजलूम बीबी ज़हरा पढ़ो। रात में सोने से पहले तस्बीह पढ़ के बोलो अल्लाह इसका सवाब तो मेरे माँ बाप को, भाई बहनों को, जितने रिश्तेदार हैं उन सबको दे दे। उसके बाद अब वो बीवी का अमल दे रहा हूँ मैं आपको। 3 मरतबा सूरह खुल पढ़ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। रिसाइट 3 टाइम्स। अब इसके सवाब बता के मरहूमीन को फ़ायदा कितना होगा। 3 मरतबा सूरह खुल पढ़ो, 3 मरतबा सलवात पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वजल, जस्ट 3 टाइम्स। 3 मरतबा बोलो अल्लाहुम्मा अग़फिर लिल मोमिनीना वल मोमिनात, 3 टाइम्स। और फिर 3 टाइम्स तस्बीहात अरबा पढ़ो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह व ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह। आपको मालूम इसका सवाब कितना तुम्हारे माँ बाप को मिलेगा और तुमको क्या मिलेगा? तुमने 3 मरतबा सूरह खुल पढ़ा तो अल्लाह तुमको 1 कुरान का सवाब देगा, जैसे तुमने 1 कुरान कंप्लीट किया। और तुमने माँ बाप के लिए किया, तुम ये बोलना कि अल्लाह इसका सवाब मेरी मजलूम बीबी ज़हरा के सदक़े में मेरे माँ बाप को दे देना। बड़ी सिंपल, 1 कुरान का सवाब 3 मरतबा। इसका यह मतलब नहीं है कि आप कुरान मजीद ना पढ़ें, प्लीज़ डोंट मिसअंडरस्टैंड। इसका यह मतलब नहीं है कि आप डोंट रिसाइट सूरह कुरान। कुरान पढ़ना बेइंतहा सवाब है। कोशिश करो कि कम से कम कोई 1 रुकू किसी सूरह का पढ़ो। 3 मरतबा आपने सूरह खुल पढ़ा, 1 कुरान का सवाब। फिर आपने 3 मरतबा बोला अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वअज्जिल फरज। आपने मोहम्मद और आले मोहम्मद पे अपनी रहमत की दुआ की कि अल्लाह तुम मोहम्मद और आले मोहम्मद पे अपनी रहमतों को, अपनी ब्लेसिंग्स को नाजिल कर। दोस्तों, ये दुनिया का दस्तूर है कि जब आप किसी के लिए रहमत के लिए दुआ करते तो आप भी पलट के, अगर कोई आपको बोले कि अल्लाह आपके ऊपर रहमत नाजिल करे, और से सुनो, अल्लाह आप पे रहमत नाजिल करे, तो आप भी पलट के ये बोलते कि अल्लाह तुम्हारे ऊपर भी रहमत को नाजिल करे। कोई ऐसा नहीं है कि अगर कोई बोले आपके ऊपर रहमत नाजिल करे तो इधर उधर देख के चले जाए, कोई नहीं जाता। बल्कि ये दुआ करते फौरन पलट के बोलते अल्लाह तुम्हारे ऊपर भी रहमत नाजिल करे। ये अखलाक है और अहले बैत मरकज़ हैं अखलाक के। आप इंसाफ से बोलो। आप 3 मरतबा आपने मोहम्मद और आले मोहम्मद पर रहमत की दुआ की, तो अगर मेरा मौला 1 मरतबा बोल दे अल्लाह इस पर भी रहमत को नाजिल कर, तो 100% आपके ऊपर रहमत है। और आप ये दुआ दे रहे कि नीचे जो मरहूमीन को चाहिए वो रहमत चाहिए। रहमत के अलावा और क्या चाहिए? सल्लल्लाहु पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। उसके बाद आपने कहा अल्लाहुम्मा अग़फिर लिल मोमिनीना वल मोमिनात। वेरी सिंपल। इसका मतलब क्या है कि अल्लाह तो रहम कर मोमिनीन और मोमिनात पर। आप खुद दुआ कर रहे अपने मरहूमीन के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने भाई बहनों के लिए।
آپ یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، کہ اللہ تو رحم، آپ اردو میں بولو کوئی مشکل نہیں، اللہ تو رحم کر میرے والد مومنین و مومنات پہ۔ آپ سوچو تم نے 1,00,000,000 مومنین و مومنات کے لیے تم نے رحمت کی دعا کی، وہ سارے کے سارے جو مرحومین ہیں جن کے اوپر رحمت نازل ہو رہی، وہ بھی پلٹ کے بولتے ہیں کہ اللہ اس بندے پہ بھی رحمت نازل کر، تو آپ رحمتوں کے ساتھ رہیں گے، اور آپ کے والدین پہ کتنی رحمت نازل ہوگی وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے آخر میں بولا تسبیحات اربع پڑھی، سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ یہ عجیب تسبیح اللہ کا، اللہ کا ہر نام برکتوں والا، ہر نام عظیم ہے۔ 99 نیمز اور جوشن کبیر میں تو 1000 نام، لیکن ہر نام کی امپورٹنس ہے، ہر نام کی ایک تسبیح، ہر نام کی ایک برکت ہے۔ لیکن یہ 4 نام، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، آپ نے اللہ کی تعریف کی، اب پھر شکر ادا کیا الحمدللہ، پھر آپ نے کہا لا الہ الا اللہ، اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا، پھر آپ نے کہا اللہ اکبر، جو اللہ کا سب سے بڑا نام ہے کہ تو ہی اکبر ہے اور کوئی اکبر نہیں۔ یہ 4 نام پڑھے، اس کا ثواب اتنا ہے کہ تم نے آدم نبی سے لے کے عیسیٰ نبی تک ہر نبی کو راضی کیا۔ جب اتنے نبیوں راضی ہو گئے تو تمہارے ماں باپ سے تمہارے اللہ کیسے راضی ہوگا؟ یہ کوشش کرو، اس کا ثواب اتنا بتایا گیا ہے 4 سے۔ کتنی دیر کا عمل ہے؟ hardly takes 2 minutes, not even 2 minutes. Before you go to bed, before you go to bed، اپنے بیڈ پہ بیٹھ کے پڑھ سکتے۔ اتنا آسان، تمہارے مرحومین کے، تمہارے والدین کے درجات ایسا بلند ہو جائیں گے۔ آپ سوچو میں کیا بول، یہ عمل سے سب سے زیادہ راضی کیوں اللہ کا رسول اور بیوی؟ سوچو، سرکار راضی ہو رہے، اللہ کا رسول یہ تحفہ دے رہا ہے، یہ گفٹ اللہ کے رسول نے، باپ بیٹی کے گھر آیا تو کچھ اور تحفہ لے کے نہیں آیا، یہ اللہ کی تسبیحوں کو لے کر آیا اور کہا میری بیٹی یہ کرا کرو، اللہ تم کو اجر عظیم عطا کرے گا۔ ایک صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد پر۔ بس یہی کوشش کرتے رہو، جتنا ہو سکے اپنے مرحومین کے، ڈو سم تھنگ فار یور پیئر مرحومین، ڈو سم تھنگ فار یور مرحومین 24/7۔ ہم کو ایک فکر ہونا کہ میں کیا کروں اپنے، چھوٹی سی چھوٹی بھی نیکی ہو رہی ہے آپ سے، چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی ہو رہی ہے، اب اس کو ہی مت بڑھا رہے یار یہ تو بہت چھوٹی ہے، نہیں، چھوٹی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اللہ ہو سکتا وہی اللہ اس کو بڑا کر کے تمہارے والدین کے پاس بھیجتا۔ اب دور ازاں اب کتنے دن رہ گئے؟ 2-3 دن رہ گئے۔ اب یہ 2-3 دن میں جتنی آپ مجلس سے کر، ایون آپ مثال کے طور پہ آپ نوحہ سن رہے بیٹھ کے، کسی نوحہ خان کا آپ نوحہ سن رہے، آپ ماتم کر رہے، یہ بولو اللہ اس کا ثواب بھی تو میرے ماں باپ، اس لیے کہ آج اگر میں ماتم کر رہا تو میری ماں کی وجہ سے کر رہا، اگر آج میں حسین کا ذکر کر رہا، ولایت امیر المومنین میرے دل میں آئی ہے، میرے مولا کی محبت دل میں آئی ہے، تو وہ صرف اور صرف میرے باپ نے حلال کھلایا، ماں نے پاکیزہ طریقے سے دنیا میں لایا، جس کی وجہ سے علی کی محبت دل میں آئی۔ یہ عابد بلرامی کے یہ جملے نہیں ہیں، یہ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد واجب، چھٹے امام کے جملے ہیں۔ چھٹے امام ارشاد فرماتے کہ جب بھی ہماری جملے سنو، جب بھی ہماری محبت کی ٹھنڈک کسی کے دل میں دیکھو تو اس کے ماں کی آنکھ میں دعا۔ تو اس سے بڑی بات کیا ہے؟ اس سے بڑی بات اور کیا ہوگی کہ ماں باپ کی وجہ سے تو آپ دور عذاب بالکل آخری اسٹیج میں۔ اس کے بعد جب 8 ربیع الاول کو لاسٹ ڈے 11 امام کی شہادت ہے، اس دن گھروں میں نہیں بیٹھو بلکہ عزاداری ضرور کرو، اگر کہیں نہیں جا سکتے تو گھر میں عزاداری کرو، گھر میں نوحہ پڑھو، گھر میں کسی کی مجلس لگاؤ اور اس دن عزاداری کرو۔ 8 ربیع لاسٹ ڈے آف دی عزا، تو اس دن کیا ہم اپنے مرحومین کے لیے دعا کرنا، اس دن یہ دعا کرو۔ آخری دن تم نے عزاداری کی یا کسی مجلس میں گئے یا گھر میں، جیسا بھی آپ کر رہے ہیں، اس دن یہ دعا کرنا کہ کیا، کہ پروردگار وہ تو کریم ہے، کریم ہے، کریم ہے، کریم ہے۔ یہ بولا اللہ جتنی میں نے 2 مہینے 8 دن میں عزاداری کی ہے، جتنی میں نے یہ 2.25 مہینے میں عزاداری کی ہے، جتنا میں نے ماتم کیا، جتنے میرے آنسو ہیں، اس کا ثواب اس میں سے میرے ماں باپ کو دے۔ آپ یہ مت سمجھو کہ اگر آپ اپنے ماں باپ کو اپنے ثواب میں شامل کریں گے تو آپ کا ثواب کم ہوگا۔ اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے، اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے۔
وہ اور زیادہ دے گا، اس لیے زیادہ دے گا کہ تم نے اپنے والدین کا خیال رکھا، ربیان صغیرہ کا خیال رکھا. اس لیے کہ اللہ کے بعد، معصومین کے بعد جو سب سے بڑی ہے ہمارے لیے وہ ہمارے ماں باپ ہے. اللہ جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے ان کی لحد میں، ان کی قبروں میں درجات کو بلند فرما، اور جن کے ماں باپ زندہ ہیں اللہ ان کو سلامت رکھ. امام کے صدقے میں صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر. یہ کبھی نہیں سمجھنا کہ میرا ثواب کم ہو جائے گا. if I share, what do you mean you can share؟ جتنا ہو سکے شیئر کرو. اللہ بولتا کہ جتنا تم دوسروں کے لیے کرتے جاؤ گے، یاد رکھو اپنی زندگی، میرا بہت امپورٹنٹ میسج ہے، جتنا تم دوسروں کے لیے کرو. اسی لیے ہمیں پاس صدقے کا اتنا ثواب کیوں ہے؟ کیوں ہے اتنا چیریٹی کا ثواب کیوں ہے؟ اور کہا کہ جو چیریٹی کرتا وہ کبھی ایسا نہیں رہے گا. میں یوتھ کو بول رہا ہوں کہ عادت ڈالو، اور آپ بھی جب دو کسی کو تو بیٹے کو بیٹی کو بتا کے دو کہ بیٹا میں یہ کر رہا، میں یہ کرتی ہوں، تم بھی کرنا. جب تم کمانا، تم ارن کرنا، تم بھی کرنا. اور اگر بچے ارن کر رہے، جاب کر رہے، تو اب ماں کا فرض ہے کہ یو ہیو ٹو سٹ ود یور کڈس. تمہاری اولاد، تمہارا بیٹا، تمہاری بیٹی، سٹ ود دیم. اب جو بھی آئے ان کو سیلری ہے، میں یہ نہیں پوچھ رہا کہ ان کی سیلری آپ پوچھیں. یو کے میں تو ڈزن لک نائس، کہیں بھی ڈزن لک نائس، بچے پھر بھی نہیں پوچھتے. لیکن آپ بیٹے کو اور بیٹی کو بولنا بیٹا وہاں پہ تو ایوری فورٹ نائٹ چیک آتا، ان کو بولا ایوری فرسٹ کو، پہلی تاریخ کو بیٹا کچھ چیریٹی کرو. وہ بولے گا یہ کر رہا، یہ کر نہیں. بہترین چیریٹی جس کا ثواب تمہارے ماں باپ کو ملے گا، بیک ہوم، پاکستان، لاہور، کراچی، جہاں سے بھی آپ لوگ ہیں، جہاں سے بھی میری مجلس سن رہے، جو بھی سن رہا، یورپ، امریکہ میں، کینیڈا میں، جہاں پہ بھی ہے، پاکستان میں، بہترین اگر آپ یہ چاہتے کہ سال بھر تمہارا رزق کی حفاظت رہے، پروٹیکشن آف یور رزق، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس لیے کہ آج میری بہت اچھی جاب ہے، کوئی گارنٹی ہے کہ کل لے آف ہو جاؤں گا. آج میرا بزنس بہت اچھا ہے، کوئی گارنٹی ہے کہ بزنس ایسے ہی چلے گا؟ کچھ بھی ہو سکتا، کچھ بھی ہو سکتا. تو آپ اپنی اولاد کو بولو، سمجھاؤ میری ان ماؤں سے کہ جو میری مجلس سن رہے کہ جن کی اولاد جاب کر رہی یو کے میں، ان کے ساتھ بیٹھو، بیٹھ کے یہ بولو کہ بیٹا مثال کی طور پہ 20 پاؤنڈس، واٹ از 20 پاؤنڈ؟ مثال دے رہا میں. اب مولانا نے 20 کا تو 20 ہی نہیں دینا، 100 دو، آپ 200 دو. آپ یہ بولو کہ بیٹا ہر مہینے 20 پاؤنڈس تم مجھے دینا. یہ تم کوئی بھی ایک یتیم، کوئی بھی ایک بیوہ فیملی، ویڈو فیملی پاکستان میں ہے یا انڈیا میں، جو بھی ہے، مجھے نہیں معلوم، آپ دیکھو آپ کے فیملی میں کوئی ہے، یا آپ کے محلے میں کوئی ہے، آپ کے ایریے میں کوئی ہے، کوئی ایک فیملی، ہر مہینے اس کو آپ آن لائن بھیج تو بیٹھ کے ٹیلی فون پہ بیٹھ کے کر سکتے. کون سا بگ ڈیل ہے؟ آن لائن بھیج دو، جیسا بھی بھیجتے بھیج دو. کم از کم کسی کے گھر میں تمہاری، اور سب سے زیادہ ثواب بیوہ کو دینا، ویڈو کو دینا، اور یتیم کو دینے کا. میری خواہش ہے آپ سے آج ایصال ثواب کی مجلس میں، اس لیے کہ آپ کریں گے تو یو ڈونٹ نو. اگر آج آپ کو معلوم ہو جائے، آپ کو معلوم ہو جائے کہ اس کا اجر کتنا ہے، تو تم صرف یہی کرتے رہو گے. چیریٹی کا اللہ نے قرآن میں ابتدا میں کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. یہ ینفقون، انفاق کرو، انفاق کرو. بار بار اللہ قرآن میں بول رہا ہے انفاق کرو. اس لیے کہ دوستو تم انصاف سے بولے میری بھوک ایک روٹی کی ہے، جسٹ ایک روٹی کی بھوک. جو ہزاروں روٹیاں میرے بینک اکاؤنٹ میں پڑی ہوئی ہیں نا، وہ کس کی ہیں؟ ان یتیم بچوں کی ہے، ان بیواؤں کی ہے، ان ویڈوز کی ہے. کتنے ایسے لوگ پاکستان انڈیا میں، کتنے ایسے یتیم ہیں، کتنے ایسی بیوائیں ہیں، اولاد فاطمہ، اولاد مظلوم بی بی زہرا، کہ جہاں صبح چولہا سلگتا ہے تو شام میں نہیں سلگتا، صبح اگر روٹی ہے تو شام میں ان کے لیے روٹی نہیں. کتنے ایسی فیملیز ہیں. اینڈ واٹ آر وی ڈوئنگ؟ اللہ آپ کو یو کے میں بہت دیا ہے ماشاءاللہ. کبھی گھبراؤ مت، دینے سے مت گھبراؤ، دینے سے کبھی مت گھبراؤ. دو گے اللہ اجر دے گا. اور یہ اتنا کرم ہے، اتنا کرم ہے. وہ یہ بول رہا ہے کہ تم مثال کے طور پہ تم 20 پاؤنڈس نکال رہے ہو، یہ 20 پاؤنڈس میں، یہ 20 پاؤنڈس میں تم 100,000، پلیز جملے میرے غور سے 100,000 تو میں کم بول رہا، منیمم سائز پہ جا کے بول رہا. 100,000 مرحومین کے
लहद में इसका सवाब भेज सकते। 100,000 नहीं, 1 मिलियन, 1 बिलियन, 1 ट्रिलियन। एक 20 पाउंड की वैल्यू क्या है? बच्चों को कैंडी में खिलाने दे देते आप। 20 पाउंड, सिर्फ मैं 20 पाउंड मांग रहा हूं, मैं अपने लिए नहीं मांग रहा। आप 50 दो, 100 दो, किसको देना? बेवा को देना, बेवा को देना। इस्लाम बहुत जोर दे रहा है इस पे। जो विडो है उसको दो, जो यतीम बच्चे हैं ना, जिनका बाप नहीं है, इस्लाम क्या बोल रहा कि जब तुम्हारे बच्चे और यतीम बच्चे दोनों हैं, मिसाल के तौर पर तुम्हारे भाई नहीं है, उसके यतीम बच्चे हैं, और तुम्हारी औलाद है, तो इस्लाम ये बोलता है कि अपने बच्चों को, योर ओन चिल्ड्रन, तुम्हारे लविंग बच्चे जो है ना, उनको प्यार मत करो यतीम बच्चों के सामने। कोई यतीम बच्चा, अपने बच्चों को प्यार मत करो यतीम बच्चों के सामने, सिर्फ इसलिए कि उनको उनका बाप याद आएगा, उनको उनका बाप याद आएगा। एक अजीब वाक़या आगे बहजत का, इसी पे मैं मजलिस ख़त्म कर रहा। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तेहरान का, उनकी ज़िंदगी का मशहूर आगा बहजत कैसी पर्सनैलिटी थी, उनकी ज़िंदगी का एक बड़ा मशहूर वाक़या। एक बहुत बड़ा ताजिर था तेहरान का, बड़ा बिजनेसमैन है। उसका एक टेंडर था जो उसको सबमिट करना था बड़ी कंपनी में, मल्टीनेशनल कंपनी में, और बहुत बड़ा बिजनेस था जो उसको अचीव करना था और उसको मिलने वाला था। मतलब ही वाज ट्राइंग हिज बेस्ट कि उसको मिल जाए। उसने पूरा टेंडर के डॉक्यूमेंट्स सब तैयार किया। आगा बहजत का ज़माना, हार्डली 30-40 साल पुरानी बात है। उस वक्त कंप्यूटर भी ईरान में उतना नहीं था। अब तो हर चीज़ ऑनलाइन सबमिट करते हैं। तो पूरी फाइल उसकी थी, और रात में थी, ऑफिस से जब घर गए, दूसरे दिन जब सुबह में ऑफिस आए तो फाइल ही गायब है। अब ये बड़ा परेशान, पूरा ऑफिस ढूंढ मारा, घर में देख लिया, जहाँ जहाँ पॉसिबिलिटी थी वहाँ जाके चेक किया, नहीं मिली। ये घबरा गया। इसने एक आलिम थे, तेहरान में रहते थे, शेख अब्दुल्ला, उनके पास गया, जाके कहा कि आगा आप कोई दुआ बताएं, मेरी फाइल गुम गई। 10 साढ़े 10 हो रहे थे दिन में। उन्होंने कहा मेरे पास क्यों आए हो यार? 11 बजे आगाए बहजत, आगाए तकिए बहजत यहाँ से गुजरते हैं, मासूमा के रोज़े में जाते हैं। अल्लाह हमको भी ज़ियारत नसीब इंशाअल्लाह। जाते हैं तो तुम आगा को बोलो, आगा से बेहतर कौन है तुमको दुआ बताने वाला? ये टाइम देखता है, नीचे उतरता है। आगा रोज़ मिसाल के तौर पे 11 बजे दिन में गुजरते थे। ये सीधा देखा कि आगा सर झुका के जा रहे लोगों के साथ, ये सीधा पहुँच गया। आगा को सलाम किया, बोसा दिया, बोसा दे के कहा आगा मैं बहुत परेशान हूँ, ऐसा मेरी फ़ाइल गुम गई है, आप ज़रा मेरे लिए दुआ करेंगे प्लीज़? आप मेरे लिए दुआ करें कि मिल जाओ, मेरी इज़्ज़त का उसका सवाल है। आगा ने उनसे सर को उठाया, सुना, उसके बाद कहा तेरा भाई का इंतकाल हो गया ना, उनके यतीम बच्चों के पास कुछ रोटी लेके चला जा। इसने कहा मैं दुआ मांग रहा हूँ, और ये बोल रहे कि जो यतीम भाई के बच्चे हैं उनको रोटी दे। बोला ऐसा मौलवी ऐसी होती, पैसे वालों का मिजाज होता ना। आ गया ऑफिस, तलाश कर रहा है, ही इज़ ट्राइंग हिज बेस्ट। अब बिल्कुल लास्ट डेट्स आई, फिर दोस्त के पास गया, दोस्त ने वही जवाब दिया। आगा के पास गया, आगा ने भी वही जवाब दिया। फिर उसने, ये मौलवियों की बातें ऐसी, हमको यही बोलते ना, ये इनकी बातें ऐसी। तीसरी मर्तबा जब कल टेंडर की लास्ट डेट थी, अगर कल नहीं वो सबमिट करेगा तो ख़त्म हो जाएगा, ये बिजनेस उसके हाथ से चला जाएगा। अब बिजनेसमैन है, पागल हो गया, वो सीधा दोस्त के बाद, दोस्त ने वही जवाब, ये गया फिर आगा के पास। आगा ने सेम आंसर किया, तेरा यतीम भाई मर गया है ना, तेरा भाई मर गया है ना, उनके यतीम बच्चों को कुछ मत कर, कुछ रोटी लेके चल जाए और बैठ के खाओ उनके साथ। इसने इतनी रोटियां लेकर गया भाई के घर में, बैठा, भाई के यतीम बच्चों के साथ बैठा, बैठ के रोटी खाया। बच्चे बहुत खुश हो गए कि बाप की जगह जो है वो आया है हमारे पास। बच्चों के सर पे हाथ फेरा, बच्चों को प्यार किया, रोटी खाई, रोटी खा के ऑफिस आया। ऑफिस आए तो देखता है कि टेबल के ऊपर फाइल है। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। मैं कोई फेरी टेल स्टोरी नहीं सुनाया आपको, 1000 वाक़यात ऐसे कैसे काम बनता है अगर तुम यतीम का ख्याल है। तो मैं वही आपको बोल रहा हूँ, वही आपको बोल रहा। 20 पाउंड्स मांग रहा,
اگر آپ دیتے ہیں کسی فیملیز کو تو بہت اچھا ہے، اور دو، لیکن اپنے والدین کے نام پہ بیک ہوم یورپ امریکہ میں ماشاءاللہ آپ کے حالات بہت اچھے، جو بھی سن رہا میری مجلس سے $20 نکالو، ایک کسی غریب فیملی کو پہلی تاریخ کو بھیج، کم از کم 5 دن تو کھائیں گے یار، کم از کم 10 دن تو بچے کھائیں گے، کم از کم ایک روٹی تو کھائیں گے، کم از کم کچھ بھوک تو دور ہوگی. یہ فائدہ، یہ سب سے زیادہ فائدہ مرحومین کو بھی پہنچے گا، آپ کو بھی پہنچے گا. آپ کی لائف کے جو آبسٹیکلس ہیں، آپ کی لائف کے جو ہرڈلس ہیں نا، وہ ہرڈلس ایسے دور ہو جاتے ہیں. ایسا اللہ راستہ کھولنے لگتا اگر آپ نے یتیموں میں. اور اس کا بہترین ثواب کیا ہے؟ ہمارے ماں باپ کو بھی مل رہا، ہم کو اکیلے نہیں مل رہا، ہم کو اکیلے نہیں مل رہا، والدین کو بھی مل رہا. یہ کام کرو، ایصال ثواب. اب دیکھیں، اب پہلی فرض سے اگر آپ نے کرنا شروع کر دیا، تم یقین نہیں کرو گے، تمہارے ماں باپ کے درجات بلند ہوں گے، تمہارے خواب میں آئیں گے. اور یہ سارا کا سارا جو کچھ آپ نے دیا، یہ دیا نہیں، پلیز جملے میرے غور سے سنو، دیا نہیں، یہ بہترین انویسٹمنٹ ہے ہیئر آفٹر کا، ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر کا بہترین انویسٹمنٹ. یہ سارے مثال دے رہا ہوں، مثال دے رہا ہے $20 یا یہ £20 جو تم ایوری منتھ دے رہے، یہ تم انویسٹ کر رہے. کہاں انویسٹ کر رہے؟ اللہ کے پاس. اور اس کا ایک ایک پائی کا ذرہ برابر بھی اگر جو تم انویسٹ کر رہے ہو اس کا اجر ملنے والا ہے. تو جب تم یہ انویسٹ کرو گے تو اتنا پائل اپ ہوگا، جب تمہاری موت آئے گی، کبھی تو مرو گے، جب تمہاری موت آئے گی تو یہ سارے کا سارا تمہارا اکاؤنٹ اس وقت آئے گا. اس وقت فرشتے سے بولیں گے کہ یہ تو نے جو دوسروں کو یتیموں کو دیتا تھا نا، یہ لے لے. تو دنیا میں کیا فائدہ ہوا؟ دنیا میں تم نے اپنے ماں باپ کے لیے کیا، مرحوم ماں باپ کے لیے بہترین ایصال ثواب، مرحوم ماں باپ کے لیے بہترین تحفہ. تیسری چیز، دنیا میں جو تمہاری لائف کے آبسٹیکلس تھے وہ دور ہوئے، اس لیے کہ تم نے دوسروں کا خیال رکھا. اور اس طرح سے ایصال ثواب کرتے رہو اور اپنے والدین کے درجات کو بلند کرتے رہو. ڈونٹ forget your mother and father. اور جتنی زیارات پڑھو، جب بھی زیارت پڑھو مولا حسین کی، جب بھی کوئی عاشورہ پڑھتا ہوگا، کوئی وارثہ پڑھ رہا، زیارت 40 بھی اس کو کنٹینیو کرو، تو اس میں بھی تم اپنے ماں باپ کا نام لینا. ہر نیکی میں جو بھی تم نیکی کرو، جو نیکی کرو، جتنی تمہاری نیکیاں ہیں، ہر نیکی میں شیئر کرو اپنے ماں باپ کو. ہمارا جا رہا کہ ایک جملہ بولنا ہے، ایک جسٹ ون ورڈ بولنا ہے، ایک جملہ بولنا ہے بس، کہ اللہ میرے ماں باپ کو اس کا ثواب دے دے. اور کبھی یہ مت سوچو کہ تم والدین کو شیئر کرو گے تو تمہارا ثواب کم ہوگا. اللہ کبھی کم نہیں کرتا، ابھی اللہ زیادہ دے دیتا، اس لیے کہ تم نے اپنے والدین کو یاد کیا. کیوں یاد کیا؟ اتنے مجبور ہے نیچے، اتنے ہیلپ لیس. اللہ ہمارے ماں باپ کے درجات بلند کرے، اللہ ان دونوں مرحومین کے درجات کو بلند کرے. اتنے ہیلپ لیس ہیں، اتنے ہیلپ لیس ہیں کہ نہ کوئی پوچھنے والا ہے، نہ کوئی کھانا دے رہا، نہ کوئی پانی دے رہا، اکیلے. دنیا میں کتنے اچھے تھے، آپ اتنی خدمت کرتے تھے، آج کچھ نہیں ہے ان کے پاس. وہ ہیں اور ان کے اعمال ہیں. اسی لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اپنے اعمال کو انکریز کرو، کوشش کرو. اس کے لیے بہترین عمل استغفار ہے دوستو. کثرت سے استغفار کرو، کثرت سے سوری بولو. جب عصر کی نماز پڑھنا نا، آفٹر 4 رکعت آف عصر پریئر، آپ 4 دفعہ بولنا، 70 ٹائمز بولنا، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی واتوب، 70 ٹائمز بولا. یا انگلش میں بولو، سوری 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 سوری، 70 ٹائمز. اللہ تمہارے 700 گناہ معاف کرتا، 700 سنس کو ریز کرتا. یا پھر 2 رکعت نماز مغفرت کی، نیت کرو کہ میں 2 رکعت نماز مغفرت، سوری کی نماز پڑھ رہا، اور پہلی رکعت میں 1 مرتبہ الحم اور 7 ٹائمز سورہ خلق پڑھنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. 1 مرتبہ ہم پڑھتے ہیں، تم 7 ٹائمز پڑھو. کب پڑھو؟ الحم کے بعد. اس کے بعد نماز ختم ہونے کے بعد مظلوم بی بی زہرا کی تسبیح پڑھو اور ہاتھوں کو اٹھا دو. بولو پروردگار اس نماز کا واسطہ تم میرے گناہوں کو معاف کر دے، میرے ماں باپ کے گناہوں کو معاف کر. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. 70,000 بھی ہو سکتا اللہ گناہ معاف. اگر گناہ معاف ہوں گے رحمت خدا ہے. بس صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر. بس دوستو 45 منٹ کی مجلس تھی. مولا اس مرحومہ کو اور ان کے والد کو کے درجات کو بلند فرما.
अल्लाह उनको बीवी की बारगाह में करीब से करीब मकाम अता फरमा। दौर अज़ा का बिल्कुल आखिरी अय्याम है, आखिरी दिन है। मैं जैसे बार बार कह रहा कि बेहतरीन ईसार सवाब अज़ादारी हुसैन है। अब ज़िंदा रहेंगे तो आइंदा साल हुसैन को हम मेहमान करेंगे, वरना ये हमारा सलाम है आखिर। मौला आप सबको सलामत रखे, आइंदा साल तक सबको सेहत के साथ रखो, बीबी सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखो। अल्लाह सारे मौला के चाहने वालों को पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ है अल्लाह उनकी जान, माल, इज़्ज़त, आबरू, सेहत की हिफाजत फरमाए। दोस्तों, जाकिर ने मरसिया उस मज़लूम शहज़ादी का पढ़ा इसलिए कि एक माँ की मजलिस है, माँ की बरसी है, माँ का इसाले सवाब है। तो आपने अभी सुना, और अभी 28 सफ़र को आपने मौला हसन की शहादत मनाई, ताबूत उठाया। मौला हसन की एक रिवायत पढ़ता जो मौला हसन ने एक जाकिर से कहा था। मदीने मुनव्वरा का एक जाकिर था जो मौला हसन की ज़ियारत रोज़ मसाइब पढ़ता था। अल्लाह हमको जन्नतुल बकी की ज़ियारत नसीब करे, और सब मिल के आमीन बोलो कि अल्लाह जन्नतुल बकी और जन्नतुल मौला जनाब हमज़ा और अहले बैत की क़ब्रों को रीबिल्ड कर दे, जन्नतुल बकी की तामीर कर दे। ये साल 100 साल हो गए जन्नतुल बकी का इंतज़ाम, 100 ईयर्स हो गए। बहुत बड़ा ज़ना, अपनी नमाज़ों में ये दुआ करो कि अल्लाह जन्नतुल बकी को रीबिल्ड करके रोशन कर दे। कितना अंधेरा है दोस्तों, आज हुसैन की माँ की लहत पर रोशनी नहीं, मौला हसन की लहत पर रोशनी नहीं। अभी आपने 28 सफ़र को मेरे मौला हसन की मजलिस की ताबूत उठाया। मौला हसन की एक रिवायत है जो मजलूम बीबी ज़हरा से है। मौला हसन का जो जाकिर था और मसाइब में मौला हसन पढ़ता था। एक दिन ख्वाब में मेरा मौला आया और आके कहा कि ए मेरे जाकिर, तू मेरी ज़िक्र करता है, तू मेरी मसाइब पढ़ता है, लेकिन जो असल मसाइब है वो तो पढ़ता ही नहीं। उसने हाथों को जोड़ के कहा, मौला मैं ये पढ़ता हूँ कि आपको ज़ालिमा ने इतना शदीद जहर दिया था कि जब आपने वो पानी पिया तो आपके जिगर के टुकड़े बाहर आ गए, पूरे जिस्म पे आपके जहर का असर हो गया था। फिर मौला कहते नहीं, जो असल मुसीबत थी वो नहीं बयान करता। उसने कहा, मौला मैं ये बयान करता हूँ कि कितनी मरतबा आप पे हमला हुआ है, कितनी मुनाफिकत थी, लोगों ने कैसा आपका साथ छोड़ा, कितना आपको तकलीफ़ें दी। मौला ने कहा, ऐसा कि सब सही है, लेकिन जो असल मुसीबत है। उसने हाथों को जोड़ के कहा, गौर से सुनो, तड़प के रोगे। हाथों को जोड़ के कहा, मौला हसन अब आप इरशाद फरमाएं। तो मेरा मौला हसन कहता, मेरा इमाम कहता, ए ज़ाकिर, मेरे लिए सबसे बड़ी मुसीबत वो थी जो मैं ज़िंदगी तमाम नहीं भूला। मेरा सिन 5 बरस का या 6 बरस का था। मैं मदीने में मेरी माँ के दरवाज़े पे जब ज़ालिमीन ने ला के लकड़ियों का रखा, मेरी माँ दरवाज़े के पीछे आ गई, उनके पीछे दीवार थी। इस ज़ालिम ने मेरी माँ के घर को, दरवाज़े को जलाया, और जलाया सिर्फ नहीं बल्कि इतनी ज़ोर से धक्का मारा कि मेरी माँ दरवाज़े और दीवार के बीच में गिर गई, जिनसे रिब्स टूट गई, पेट में शहज़ादा मोहसिन शहीद हो गया। उसके बाद मौला हसन कहते कि अरे ज़ालिम के हाथ में एक ताज़ियाना था, जो मेरी माँ के ऊपर उसने ताज़ियाना बुलंद किया। अजीज़ों, मौला हसन कहते कि मैं दौड़ता हुआ गया और मैं जाके माँ से लिपट गया और कहा, मेरी माँ को मत मारो, मेरी माँ को मत मारो। आप इंसाफ से बोलो, औलाद के सामने अगर कोई माँ को मारे तो बच्चों का क्या हाल होगा। आप तसव्वुर करो, मौला हसन और इमाम हुसैन दौड़ते हुए गए, माँ से लिपट गए, कहा मेरी माँ को मत मारो। इमाम हसन कहते हैं कि मैं वो लम्हा कभी नहीं भूल सकता। अरे मदीना वो शहर है कि जहाँ बच्चों के सामने माँ को मारा गया, और करबला वो शहर है जहाँ माँओं के सामने बच्चों को मारा गया। बस दोस्तों, बीबी का जब जुल्म अजीम हो गया शहजादी पे और आखिरी वक्त आया, तो आपने वसीयत की मौला अली से कि अबुल हसन हम जा रहे बाबा के पास, अगर हमसे कुछ खता हुई तो माफ़ कर दो। उसके बाद कहा कि अबुल हसन, मेरे 4 बच्चे हैं, मैंने बच्चों को बड़ी मुसीबतों से पाला है, मेरे बाद मेरे बच्चों का ख्याल रखना। फिर शहजादी ने एक अजीब वसीयत की, कहा अबुल हसन, जो छोटा मेरा हुसैन है उसको प्यास बहुत लगती है। अरे माँ है ना, कहने लगी कि अब बेटा
کو پانی ضرور پلانا اور رات میں بستر پہ سونے سے پہلے پانی کا خیال رکھنا اور حسین کے بستر کے قریب پانی رکھ دینا، اس لیے کہ میرے حسینہ کو پیاس بہت لگتی۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے بولوں بی بی آپ نے تو اتنا خیال کیا، لیکن کربلا میں علی اکبر یہ کہہ رہے بابا آپ تو مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں۔ حسین کی پیاس اپنے کمال پہ تھی۔ عزیزو جب ظالم شمر کا خنجر چلا اس سوکھے گلے کے اوپر تو اس وقت فاطمہ فریاد کر رہی تھی کہ میں نے بڑے دکھوں سے ہے پالا حسین کو، ناحق تو ذبح کرتا ہے پیاسا حسین کو، للہ نہ زیر تیغ تو تڑپا حسین کو، ارے پھٹتے ہیں زخم ہوتی ہے ایزا حسین کو۔ پھر شاعر کہتا ہے کہ ظالم کلیجہ پھٹتا ہے مجھ دل ملول کا، بچے کو میرے چھوڑ دے صدقہ رسول کا، بچے کو میرے چھوڑ دے صدقہ رسول کا۔ بی بی فریاد کرتی رہی، ظالم شمر کا خنجر چل گیا۔ زینب فریاد کرنے لگی کہ یبنا سعد میرا بھائی بے قصور ہے، اس پہ یہ ظلم نہ کر۔ الہی سیدی و مولانا، پروردگار میری مظلوم بی بی کا واسطہ، میرے مولا حسن مولا حسین کا واسطہ، پنجتن کا واسطہ، 14 معصومین کا واسطہ، یہ مختصر سے ہماری مجلس قبول کر لیں۔ پروردگار جن مرحومین کے لیے یہ مجلس رکھی گئی اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، اور سارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما۔ ان کی اولاد نے جو یہ مجلس رکھوائی ہے پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کے رزق میں برکت عطا فرما، اور جنت البقیع جنت المولا جناب حمزہ اور اہل بیت کی قبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے۔ اللہ سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما۔ پروردگار فرزند مظلوم بی بی زہرا میرے امام زمانہ کو سلامت رکھنا۔ مولا کی سلامتی کے صدقے میں دنیا میں جہاں جہاں لوگ بیمار ہیں، گلاسگو میں 2 معصوم بچے بیمار ہیں، نجف عباس اور سکیم، اور امریکہ میں کچھ بیمار ہے، دنیا میں جہاں جہاں بیمار ہے، بھیق بیمار ہے، کربلا بیمار ہے، مدینہ، اللہ ان سب کو صحت کاملہ عطا فرما۔ اللہ ہم میں جو پریشان حال ان کے پریشانی کو دور، ہم نے جو عزاداری کی ہے اللہ اس عزاداری کو بھی قبول کر لے۔ اس عزاداری کے وسیلے سے اللہ ہم کو آئندہ سال تک صحت کے ساتھ عزت کے ساتھ زندگی دے کہ آئندہ سال ہم پھر عزاداری کر سکیں۔ اللہ ہمارے سارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما، بالخصوص آج جس کی میں نے یہ مجلس پڑھی، اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، ان کو اعلی علین میں جوار معصومین میں جگہ دے۔ نگت جہاں آرا اور شیخ حسین اور شیخ اعجاز حسین مرحوم کے درجات کو بلند فرما، اور میرے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ ایک سورہ فاتحہ نگت جہاں آرا اور شیخ اعجاز حسین مرحوم کے لیے پڑھ دے پلیز۔ یہاں